مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں اس مجلس کا حصہ بنا ہوں جہاں پر مدارس اسلامیہ کا آغاز ہو رہا ہے، مکاتب دینیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس مدرسے کو انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ دیکھو کفار و مشرکین مدرسے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آج 12,000 مدرسے کو آسام کے اندر بند کر دیا گیا، 11,000 مدارس کو یو پی کے اندر ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ بند کر دیا جائے۔ جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو دعا دو، سپریم کورٹ کا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس پر ایسٹی لگا دیا گیا، اسے روک دیا گیا مدارس کو ختم کرنے کی، جیسے انگریزوں نے یہ چاہا تھا۔ اگر اس ملک ہندوستان میں چاہتے ہو کہ تمہارا تسلط ہو اور اس پر تمہارا قبضہ ہو تو تمہیں اس مدرسے کو ختم کرنا پڑے گا۔ اسی طرز پر آج کی مرکزی حکومت کام کر رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کو آپ قوم مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا کام عمل میں لاؤ گے۔ ابھی ناظم صاحب سے میری بات ہو رہی ہے، دوسری یہ بات کہا کہ رمضان تک ہم اس کو مکتب کی شکل میں لے کے چلیں گے اور رمضان کے بعد یہاں پر ہم باہر کے بھی بچے رکھیں گے۔ میں ایک بات 2 منٹ میں ناظم صاحب سے معذرت کے ساتھ میں نے بہت لے لیا ہے، 2 منٹ کے ساتھ ایک تاریخ بیان کر رہا ہوں اور آدھی ادھوری تاریخ زندگی رہی تو پوری تاریخ اس پر بیان ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ مدارس اسلامیہ میرے نبی کا قیام کردہ عمل ہے، یہ کوئی مولویوں کا عمل نہیں۔ میرے نبی نے مدارس اسلامیہ کا قیام سب سے پہلے کہاں پر کیا؟ دار ارقم میں کیا۔ وہاں سے مدرسے کلوٹ ہو کر کے مدینہ المنورہ میں اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا، جس کو صفا چبوترا کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ مدرسۃ الصفا یہ اسلام کی پہلی مدارس ہے جہاں پر پڑھنے والے 2 طرح کے طلبہ تھے، ایک وہ طلبہ جو پڑھ کر کے اپنے کام پہ چلا جاتا، دوسرا وہ جو 24 گھنٹہ اس صفا چبوترے مدرسے میں داخلہ لے کر کے رہتا تھا، اور اس کے کھانے پینے کا انتظام صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب ایسے صحابہ کا داخلہ ہوا جو 24 گھنٹہ رہ کر قال اللہ اور قال رسول کی صدایں بلند کر رہا اور اپنے سینے میں محفوظ کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا یہ ہمارے مہمان ہے۔ کیا فرمایا؟ ہمارا مہمان ہے، اور اس کا مرتبہ اتنا بڑا اللہ نے کر دیا ہے کہ اگر یہ مہمان رسول چلتا ہے تو اللہ بھی فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ مہمان رسول کی قدم بظاہر انسانوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ زمین پر یہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب یہ مہمان رسول مدرسے میں پڑھنے والے بچے زمین پہ چلتا ہے تو فرشتے بھی اپنے پر کو اس کے پیر کے نیچے بچھا دیا کرتا ہے۔ اگر یہ مہمان رسول کسی کے لیے دعا کرے رب کریم فوراً قبول کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اے نبی آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر پورے دن کی مشغولی میں اگر ایک روٹی ہم کمائیں گے، آدھی روٹی مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کو پہنچائیں گے اور آدھی روٹی ہم خود کھائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ یہی سلسلہ چلتا دارالعلوم کی سرزمین پر آیا، بہت سارے بچوں کا داخلہ ہو گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ جو بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، غربت کا یہ عالم ہے کہ لیکن مرغا کھساری کھا کے زندہ رہ رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہو؟ اس سنت کو دارالعلوم، اس سنت کو جو صحابہ کی سنت تھی، اس سنت کو دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے زندہ کیا اور کہا حضرت یہاں پر پڑھنے والے طلبہ کی فکر آپ کو نہیں کرنی ہے، ہم دیوبند میں رہنے والے ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ مہمان رسول کا خیال کرے۔ حضرات اگر پورے دن مزدوری کریں گے، ایک روٹی کما کے لائیں گے، آدھی روٹی آپ کے مدرسہ پہنچے گا، آدھی روٹی اپنے بچوں کو کھلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بندے اس جذبے کے ساتھ دارالعلوم کے ساتھ قدم سے قدم آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مدرسے کا جال بچھا دیا گیا اور آج ہم بھی یہ علم ممنون مشکور ہے ہم سب دیوبند کے لوگوں کا۔ اگر وہ دیوبند کو ساتھ نہ دیا ہوتا کاش آپ کے مسجد میں امام نہ ہوتا۔ آج بھی سہارنپور کی سرزمین پہ چل کے دیکھیے 300 بچہ رکھا جاتا ہے، 600 بچہ ہے، لیکن بعض مدرسے میں ایسے مدرسے ہیں جہاں پر مطبخ کا نظام نہیں ہے۔ گاؤں والوں نے کسی نے 2 بچے لے لیا، کسی نے 5 بچے لے لیا، کسی نے 1 بچہ لے لیا اور کہا حضرت یہ بچے ہمارا کھانا کھا کر پڑھے گا تاکہ کل قیامت میں اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ یہاں پر اگر یہ حضرت یہاں پر
شروع کرنا چاہتے ہیں، اسلام والے تمہاری ذمہ داری ہے، آپ اس کے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں گے، اور باہر کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، وہاں پر ہم اپنے گاؤں کے بچے ایک بچے کو مدرسے میں داخلہ کرا کر اس کے ایمان و عقائد کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر وقت کی ضرورت پڑی آپ لبیک کہتے بھی آؤ گے، اگر مال کی ضرورت پڑی لبیک کہتے بھی آؤ گے، جس اولاد کے لیے تم نے زمینیں بنائی ہے، جس اولاد کے لیے تم نے گھر بنایا، جس اولاد کے لیے تم نے بینک بیلنس بنایا، یاد رکھ تمہاری جسم سے روح نکلے گی اور یہی اولاد تمہیں سنسان قبر میں خاموش نگری میں جا کے دفن کر دے گا، وہ باپ کر کے تمہیں ایسے یہ بھول جائیں گے جیسے تو اس کا باپ لگتا ہی نہیں تھا۔ اگر تم نے اس مدرسے کو آگے بڑھایا، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کو چھوڑ دیا اس مدرسے کے لیے، آپ کی محنت سے، آپ کے مال سے اگر بچے پڑھ کر کوئی حافظ قرآن بن گیا اور وہ دین کا خادم بن کر علاقے میں دین کی خدمت پر لگ گیا، یاد رکھو کل قیامت کی صبح تک یہ پڑھاتے رہے گا، اس کا ثواب آپ کو جاتا رہے گا۔ ہر اعتبار سے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔